اسیران جمال مصطفیٰ کتاب سے ہم نے بہت سارے واقعات سماعت فرمائے تھے۔ آج 4 خلفائے راشدین ہونے کے بعد آج ہم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی داستان سماعت فرمائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ سعادت عطا فرمائی تھی کہ ہر وقت حضور کا دیدار کیا کرتے تھے، ہر وقت حضور کا دیدار کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب اذان دیتے تھے حضور کے چہرے اقدس کو دیکھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو تمام صحابہ کرام پر تو بجلیاں گری ان کے دلوں پر، کسی کی آنکھیں گئی، کسی کی جان گئی، کسی کی کان گئی، بہت سارے واقعات ہیں ایسے۔ اس میں سے چند واقعات میں بیان کر کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی خبر صحابہ کرام کے دلوں پر سانپ بن کر لوٹی۔ ایک صحابہ کرام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیٹے نے دوڑتے ہوئے آ کر خبر دی کہ ابا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا۔ تو انہوں نے اپنے چہرے پر اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیا اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیا کرتا تھا، اب حضور نہیں ہے تو مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، میری ان آنکھوں کو لے لے، میں حضور کے سوا کسی اور کسی چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور دعا اتنی رقت انگیز تھی، دل سے تھی کہ جیسے آپ نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے آپ کی آنکھیں کی روشنی آپ کی دعا کے مطابق ضبط کر لی گئی تھی، آپ اندھے بن گئے۔ اس روز سے آپ نے کچھ نہ دیکھا، چلتے تھے ٹھوکر لگتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ ہائے افسوس تجھے، میں اس پر ہمدردی جتاتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھ پر ہمدردی مت جتاؤ، میری آنکھیں حضور کے عشق میں گئی ہیں، میں اپنے اس اندھے پن پر فخر کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو آپ پر اس طرح کی دیوانگی چھا گئی تھی کہ آپ تلوار، ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر پھر رہے۔ اگر کوئی کہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو کہتے اگر کسی نے کہا کہ حضور مر گئے تو اس کی گردن اڑا دوں گا، ننگی تلوار لے کر پھر۔ دوسرے روز کا واقعہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غم و فراق میں آنسو بہا رہے ہیں، روتے بیٹھے ہیں، اور آپ کو کسی کی فکر نہیں ہے، کسی کا ہوش ہی نہیں ہے، حضور کی یاد ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور اسی عالم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں آئے، وہ بھی حضور کے غم میں فراق میں نڈھال ہے، آئے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستی تھی کہ دوست کے ساتھ بیٹھ کر کچھ غم ہلکا کریں۔ آ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا، السلام علیکم اے عثمان، آپ نے جواب نہ دیا۔ دوسری بار سلام کیا، جواب نہ دیا۔ تیسری بار سلام کیا، جواب نہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، زور سے کہنے لگا السلام علیکم یا عثمان، پھر بھی آپ نے جواب نہ دیا، یہاں تک کہ 10 مرتبہ بلند آواز سے آپ نے سلام کیا، جواب نہ دیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور روتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے کہ کیا ہو گیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہمارے دوستوں نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا، عثمان نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میں سلام کر رہا ہوں وہ جواب نہیں دے رہا، میں سلام کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہا۔ تو ابوبکر صدیق نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا۔ عثمان غنی آئے تو آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی، آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھی اور غم کے نڈھال کے حالت میں تھے بیٹھے، کہنے لگے کہ عثمان تم نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے، تم نے عمر کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو عثمان غنی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے سنا نہیں، اللہ کی قسم میں نے سنا نہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے، کہنے لگے میں نے آہستہ آواز میں نہیں کیا، 1-2 بار نہیں کیا، 10 بار بلند آواز سے سلام کیا ہے، اتنی بلند آواز سے کہ میں اس گلی میں کھڑا تھا، اس گلی کے اس کنارے آواز پہنچی، اتنی بلند آواز سے میں نے سلام کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں نے کچھ نہیں سنا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ عمر کہنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ ویسے ہی ہو سکتا ہے جیسے کل تو ننگی تلوار لیے کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور کا وصال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دوں گا، تو کہاں اپنے آپ میں تھا، میں نے تجھے سنبھالا تو سنبھلا ہے۔ یہی حال ہر ایک صحابہ کرام کا تھا، یہاں تک کہ جانوروں کا حال بھی جو ہے بڑا بے حال تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جس کا نام قصوہ، جس پر بیٹھ کر آپ سواری کیا کرتے تھے، آخری حج آپ نے ادا کیا، اس اونٹنی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد وہ اونٹنی جو ہے اپنے کھجاوے سے کو چھوڑ کر آئی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر، ان کے دروازے پر، ان کے عمرے پر، ان کی چوکٹ پر اپنا سر رکھ دیا اور وہیں بیٹھ گئی، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے، وہیں پر آ کر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کہاں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، لیکن حضور کو اکثر سیدہ فاطمہ الزہرا
حسن اور حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اقدس پر آتا ہوا جاتا ہوا دیکھا ہے. وہ کسوہ جانتی تھی کہ حضور کو سب سے پسندیدہ گھر کون سا ہے؟ وہ خاتون جنت کا گھر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں جانا چاہتے ہیں تو خاتون جنت کے گھر جانا چاہتے ہیں. اسے معلوم تھا، اسی پر سوار ہو کر تو جایا کرتے تھے. تو وہ کسوہ اونٹنی جو ہے خاتون جنت کے چوکٹ پر آ کر اپنا سر رکھ کر وہیں بیٹھ گئی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں سے سمجھایا، اس کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ اگر تو بھوکی ہے، معلوم ہے کہ تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہے، لیکن اگر تو بھوکی ہے تو تیرے لیے چارہ لاتا ہوں. آپ نے بہت بڑا چارے کا گٹھا اٹھا کر لائے اور کہا کہ چارہ کھاؤ. تو اس نے چارے کا گٹھا جو اپنے منہ میں پکڑا دور پھینک دیا اور وہی چوکٹ پر اپنا سر پٹکنے لگی. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ڈول پانی لے آیا، کہا کہ پانی پی لے، ہمارا تو حال بے حال ہے، تو جانور ہے، تجھ پر اس طرح شوق کرنا تجھ پر روا بھی نہیں ہے، تو پانی لے. تو اس نے ڈول کو ایسا منہ مارا کہ ڈول کو انڈھیل دیا، ایک گھونٹ پانی نہ پیا، ایک تنکا چارہ نہ کھایا. اور خاتون جنت کی چوکٹ پہ ہی اس اونٹنی نے، کسوہ اونٹنی نے اپنی جان دے دی حضور کے فراق میں. حضور جس خچر پر سوار ہو کر سواری کیا کرتے تھے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، وہ خچر دوڑتا ہوا گیا اور ایک کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی. تو جب جانوروں کا یہ حال ہے تو پھر صحابہ کرام کا کیا حال ہوگا. آج مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرنا تھا، لیکن وقت ہو گیا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کی داستان سماعت فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تماموں کو ان عشق کے واقعات سماعت فرمانے کے بعد ہمیں بھی سچا عشق رسول عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا